لا حول ولا قوة إلا بالله العلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی ہے اور یہ قرآن کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ ایسا اعلیٰ ہے، وہ ایسا عرفہ ہے کہ ہمیں وقت معین پر رزق دیتا ہے، چاہے ہم لائق بندی کا سبب بنیں یا ہم نالائقی کریں، ہم کو اپنے وعدے کے مطابق رزق دیتا ہے اور ہمارے آخر وقت تک کے ہماری ہر طرح کی ذمہ داریوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں جیسے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کے عوض میں معصوم نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو اگر یہ نیکی کرو گے، اس لیے کہ اللہ پروردگار عالم اگر اس کی بارگاہ میں ہم عبادت گزار ہو رہے ہیں تو وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، تو اگر ہم اس ماہ مبارک میں ایک بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں پروردگار عالم دیتا ہے ہزار ہزار گنا۔ جیسا کہ ماہ رمضان میں روزہ داروں کے لیے کچھ امور اہم ہیں جو میں نے پچھلی نشست میں بیان کیے تھے۔ ایک امر یہاں پر اور ہے، یتیموں پر رحم کرنا۔ یہ کس کی؟ روزہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کے اوپر روزہ دار رحم کرے، یہ نہ کرے باذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یتیم کو جھڑک دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے ایسا kیا تو ہمارا نہ روزہ رہ سکتا ہے، نہ ہماری عبادت رہ سکتی ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی اور حاجت روائی کے علاوہ ہمارے اوپر اس مہینے میں یتیموں پر بھی رحم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یتیموں اور بے سرپرستوں پر رحم کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں دیگر اعمال کی طرح یتیم نوازی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آئیے اس کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے، آئیے اس کے صلے میں ہمیں کیا ملتا ہے پیغمبر اسلام نے کی زبانی ہم جو ہے وہ سنیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں کسی یتیم پر مہربانی کرے تو خدا بھی قیامت کے دن اس پر
رحم کرے گا۔ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا، بہت ہی اس کی جو قرآنی سوروں کی تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنا نفس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اس لیے کہ پوری دنیا جب قیامت کا دن ہوگا تو آدمی بکھرا ہوا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے اعمال میں یہ اعمال بھی ہیں کہ جس میں حکم الہی ہے کہ یتیموں پر رحم کرو، جس طریقے سے خدا رسول اسلام نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم یتیموں پر رحم کرتے ہیں تو قیامت میں خداوند عالم ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اگر ہمارے گناہوں کی گٹھری بڑی ہے تو بہرحال اگر ہمارے اعمال میں یہ بھی عمل ہے، نیک عمل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم ہمارے اوپر رحم ضرور کرے گا۔ اب آئیے آگے کی منزل ہے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ نیک اخلاق ایک انسان کی انسانیت کی دلیل ہوتا ہے۔ اسلام نے خوش اخلاقی کو بہت اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں اخلاقیات کو کمال بخشنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ پورا دین اسلام رسول اسلام نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے پھیلایا، وہی دین ہم تک آج پہنچا۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو ہم برباد کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے لیے انبیاء نے، ائمہ نے، اصحاب نے جس دین کو اپنے خون سے سینچا ہے، لہذا ہم کو ضروری یہ ہے کہ جو دین رسول اسلام نے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے پھیلایا تھا، اور ہم کو اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی تعلیم بھی دی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار رسول اسلام کے اقوال کے مطابق ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلاق گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ یہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گناہوں کو اس طریقے سے خداوند عالم ختم کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے برف کو سورج پگھلا دیتا ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے تو وہ اس دن پل صراط سے، اس دن کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا جب دوسروں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بقرعید کا بکرا ہمیں پل صراط سے گزار دے گا، بلکہ ہمیں رسول اسلام کے قول کی طرف غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پل صراط سے گزرنا ہے اور کون سے اعمال ہم کو کرنا ہے کہ جو ہم پل صراط سے بآسانی گزر جائیں۔ اپنی
فکریں ہم کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو معصوم نے فرمایا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، پل صراط سے گزرنے کا راستہ یا جنت میں داخل ہونے کا راستہ، وہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ ہمیں انسانی عقل جس طرح بتاتی ہے کہ صاحب بقرعید کا بکرا ہمیں جو ہے پل صراط سے ہمیں گزار لے جائے گا، تو بہرحال قربانی کی افادیت ہے، قربانی کا بڑا ثواب ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، لیکن ہم کو معصوم کے قول کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں انسانی فکر کے اوپر غور نہیں کرنا ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنا اچھا اخلاق بنا لے تو وہ اس دن پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، جب دوسروں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پل صراط کیسا ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اسے ہمیں گزرنا ہے۔ تو اگر ہمیں گزرنا ہے تو ہمیں یہ نیک اعمال بجا لانا ہے۔ اب آئیے آگے روزہ داروں کی ذمہ داری میں حکم ہوا ہے کہ گناہوں سے دوری ہم کو ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان میں بھی اس طریقے سے بھی ماہ رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے دوری اختیار کریں، اور رمضان میں بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھ لیں لیکن ہمارا روزہ خالی بھوک اور پیاس ہی شمار ہو، ہم گناہ دھڑلے سے کرتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارا روزہ نہیں رہ سکتا۔ رمضان میں روزہ داروں میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم گناہ نہیں کریں گے اس مہینے میں تو ہمارا شمار متقیوں میں ہوگا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے اسی طریقے سے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے ہیں، کہ شاید تم اس طرح سے متقی بن جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر جو ہے یہ چند رکعت نمازیں پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم متقی بن گئے، یا ہم کچھ عمل خیر بجا لانے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم متقی بن گئے، تو ہم متقی اس طرح نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، اور روزہ جو ہے وہ ہم کو جب ہم روزے کی طریقے سے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو گناہ کی طرف جانے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شرمندگی محسوس ہوگی، اور ہم بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ اپنی عبادت کریں گے اور ہم گناہ کی طرف خود بخود نہیں جائیں گے۔ بہرحال روزہ ہم کو متقی بناتا ہے۔ متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے رسول اسلام سے پوچھا کہ رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، رمضان میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ گناہ سے ترک تعلق کر لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اب آگے نمبر آتا ہے کہ روزہ داروں کی ذمہ داریوں میں غیبت، یعنی کسی مومن بھائی کی
پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ جس کو رسول اسلام نے بھی بڑی مذمت کی ہے اور قرآن نے بھی بڑی مذمت کی ہے، کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مِيتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کے لیے کیا فرمایا ہے کہ اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ یعنی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ غیبت کرنے والا اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے اپنا مردہ بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے۔ لہٰذا ہم میں یہ جو عام عادت ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے، یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے برائیوں کا ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں کہ سامنے تو ہم کچھ نہیں بولتے، لیکن ہم جب کوئی انسان چلا جاتا ہے یا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کی اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ ہم جسے کہا جائے مثال کے طور پر گناہ یعنی برائیاں کرتے کرتے سویرا کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ کوئی عظیم گناہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، غیبت جیسی جو ہے یعنی گناہ، غیبت جیسے گناہ سے ہمیں دور رہنا ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت کرنے والے پر یا غیبت کرنے والا جو ہے جو یہ غیبت کر رہا ہے، اس کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے کہ یعنی کوئی شخص کسی سے منہ کالا کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس سے بھی بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ لہٰذا ہم کو روزے میں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ورنہ ہمارا روزہ نہیں رہے گا اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یعنی بہت ہی افسوس لگتا ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا، دھڑلے سے غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، اگر کوئی چیز کہنا ہے، کوئی کسی کی برائی ہے، تو اس کے منہ پر کہنے میں کیا عیب ہے؟ جواب اس کے منہ پہ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم گناہ سے بھی دور ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر کے لیے برا لگے گا اس کو، اور اس کے بعد میں وہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن غیبت تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم کو کھوکھلا کیے دے رہی ہے کہ ہم اس کے منہ پہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم گناہوں میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو غیبت سے دور رہنا ہے۔ غیبت کے ذریعے روزے کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے تو خدا اس کی نماز روزے کو 40 دنوں تک قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی وہ اس سے راضی ہو جائے۔ یعنی اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو ہمارا نماز اور روزہ 40 دن تک بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایک ہی شرط میں قبول ہوگا وہ کہ جب جس کی غیبت کی ہو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں غیبت کرتا ہے وہ اپنے روزے کے عوض
کوئی جزا نہیں پائے گا۔ بہرحال روزے میں اگر اس طریقے سے بھی غیبت کرنا عظیم گناہ ہے، اور روزے میں اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو روزہ نہیں رہ سکتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زبان سے بھی روزہ رہنا ہے، کانوں سے بھی روزہ رہنا ہے، ہاتھوں سے بھی روزہ رہنا ہے، اور پیروں سے بھی روزہ رہنا ہے۔ تو اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اپنی زبان سے اپنے روزے کو ہم نے توڑ دیا اور گناہ عظیم میں ہم شامل ہو گئے۔ اب آئیے آگے کی منزل کو ہے کہ روزے داروں کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ توبہ و استغفار۔ ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم بہت ہی زیادہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور بارگاہ خداوندی میں استغفار کریں۔ توبہ گناہگاروں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے خداوند عالم ہماری ناز برداری کرتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے ہم سے جانے اور انجانے جو گناہ ہو گئے ہیں اس ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں۔ خداوند عالم غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ ہم کو شمار بھی نہیں ہوتا کہ طریقے سے ہماری حیران ہو جاتی ہے جب خداوند عالم اپنی نعمات سے مجھے نوازتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، خداوند عالم جب خوش ہوتا ہے تو اپنی نعمات سے مجھے نوازتا ہے۔ یہ کس کا عوض ملتا ہے؟ یہ ہمارے کوئی بھی نیک عمل کیا ہو وہ اس کے عوض میں خداوند عالم ہم کو جو ہے وہ نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے کہ نیک عمل آخرت میں، جیسے والدین کے لیے بھی ہمارے لیے، بھائی والدین کا انتقال ہو گیا، وہ چلے گئے اس دنیا سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو مرنے والے کی توقع ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنے ورثہ سے ہوتی ہے۔ اس توقع میں اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس توقع میں اس کے لیے ہم یعنی خیرات کریں، زکوٰۃ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یا کروائیں کسی سے پیسہ دے کے، یا ہم مثال کے طور پر روزے رکھیں ان کے عوض میں، یا ان سے رکھوائیں، کسی سے رکھوائیں ہم پیسہ دے کے۔ ایک ایک عمل جو ہے جو آپ ان کے نام سے کروائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آگے کی منزل جو ہوگی وہ بآسانی گزر جائیں گے، اور روز محشر ان کے گناہوں میں ان کو گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مومن کا گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے بھی ہمیں، اگر ہمارے والد مومن تھے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، بہرحال پھر بھی کسی بھی صورت میں جو ہے ہم کو جو ہے ان کے لیے نیک اعمال بجا لانا ہے، چاہے وہ پیسہ دے کے ہو، چاہے وہ خود کے ذریعے سے ہو۔ ان کی نمازیں بھی پڑھنا ہے، ان کے روزے بھی رکھنا ہے، ان کی طرف سے قرآن کی تلاوت بھی کروانا ہے اور ان کو ارسال بھی کروانا ہے۔ یہی اولاد جو ہے جس طریقے سے دنیا میں ماں باپ کا سہارا اولاد ہوتی ہے، آخرت میں مرنے کے بعد بھی اولاد ہی سہارا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے جو متعلقین اور جو لواحقین، جو رشتہ دار ہمارے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اگر ہم کو چاہیے کہ ان کے لیے ہم نیک عمل بجا لائیں بشکل تلاوت قرآن پاک،
बशक्ल दुरूद शरीफ, बशक्ल मजालिस, इस तरीक़े से उनको हम ईसाल करते रहें। अब आइए आगे की मंजिल होती है अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। हमारे लिए रोज़े में ये भी हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम नेकी की हिदायत करें और बुराइयों से रोकें। आखिरी मरहले में आता है कि अफ्तार देना, यानी इस महीने में हम रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराएं। बहुत ही अजीम सवाब है। पैगंबर ने फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान में किसी मोमिन को इफ्तार कराए तो उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और इतना न कर सकते हो तो अगर किसी रोज़ेदार को दूध पेश करे या एक पानी गिलास पेश करे या एक खजूर पेश कर दे तो जाहिर सी बात है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करने का हमें सवाब खुदावंद आलम अता करता है। आखिर में आता है कि ज़ुहूर इमाम ज़माना का इंतज़ार और उसके लिए दुआ करना। इमाम ज़माना का इंतज़ार हमें करना है और हमें जब ही जो है इमाम हमारे सामने ज़ुहूर करके आ सकते हैं कि जब हम अपने आमाल की इस्लाह करेंगे, हमारे आमालों का, नेक आमालों का पल्ला भारी होगा। इसलिए कि इमाम भी हमसे चाहते हैं कि जो है कि हम उनके सिपाहियों में शुमार होंगे। और जब ही शुमार होंगे कि जब हम इमाम के असली मुहिब बनेंगे। और हम इमाम के असली मुहिब जब ही बन सकते हैं कि जब हम इमाम के बताए हुए रास्ते को अख्तियार करें, उस पर ज़िंदगी गुजारें। तो जाहिर सी बात है कि तभी हमारे इमाम हमसे खुश हो सकते हैं और हम जब इमाम ज़ुहूर करेंगे तो उनके नासरों में और सिपाहियों में शुमार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हमको इस महीने में बहुत ही ज़्यादा इमाम के ज़ुहूर के लिए हमें दुआ करना है और इमाम के ज़ुहूर का इंतज़ार करना है और अपनी दुआएं बारगाह खुदाबंदी में तलब करना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।